بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک جو کشف الغمہ کی دوسری جلد سے نقل کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا عجبت لمن یحتمی عن الطعام لمضرتہ ولا یحتمی من الذنب لمعرتہ۔ فرمایا مجھے تعجب ہے اس انسان سے جو ایک ضرر رساں طعام سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کے لیے ننگوار ہے اور رسوائی اور ذلت کا سبب ہے۔ مومنین جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے، بدن کی بیماریاں ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ خراب اور مسموم غذا جسم کو اور ہماری سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ گناہ بدعمالیاں ہماری روح کو بیمار کرتے ہیں اور دل کو سیاہ اور تاریک کرتے ہیں۔ روح کی بیماری بدن کی بیماری سے بھی بدتر ہے۔ سفینۃ البحار میں یہ حدیث موجود ہے اور جو بڑی معروف ہے۔ فرمایا ما من دواء الا ویہیج داء، کہ بدن انسانی کی شفا کے لیے جتنی دوائیں ہیں، فرمایا کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو کسی اور بیماری کی موجب نہ بنتی ہو، یعنی ہر دوا کسی اور بیماری کا سبب بنتی ہے اور بن سکتی ہے، لیکن انسان کی روح کے لیے جو شفا ہے وہ قرآن پاک انسان کی روح اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا وہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، اور ظالمین کے خسارے میں یہ قرآن اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ شفاء لا تخشى اسقامہ، قرآن مجید ایک ایسی شفا ہے جو جس کے ہوتے ہوئے پھر بیماریوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی بدن انسانی کی جو دوائیاں ہیں وہ کسی بیماری کا سبب بنتی ہیں، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی شفا ہے جو کسی اور بیماری کا سبب نہیں بنتی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، میرا محبوب کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سبب بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جس طرح بدن انسانی کے معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اگر روح بیمار ہو جائے تو انسان کی روح کے بیماری کے بھی معالج ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام یہ انسانوں کے روحانی معالج ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ واحمى مواسمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک ایسے طبیب کی سی تھی جو اپنی طب کو اٹھائے ہوئے گلی گلی کوچہ کوچہ میں چکر لگا رہے تھے، اور ان کے غفلت کے مارے ہووں کا اور ان بیماروں کا جو گونگی زبانیں اور بہرے کان اور اندھے دل تھے جن کے، ان کا رسول اللہ علاج کر رہے تھے۔ خود نبی کریم کو طبیب کے نام سے امیر المومنین نے یاد کیا۔ مومنین جسمانی بیماری تو علاج اور معالجے سے پرہیز سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جو گناہ کے آثار ہیں وہ ساری زندگی انسانی روح پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ جو شخص روح کی سلامتی کی فکر کرتا ہے اور جسم کی سلامتی سے زیادہ روح کی سلامتی کی فکر کرتا ہے وہ شخص قابل داد ہے اور قابل تحسین ہے۔ جو مضر غذا سے بچتا ہے اور گناہ سے نہیں بچتا وہ قابل مذمت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی بجا طور پر فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان سے جو ضرر کی وجہ سے غذا سے پرہیز کرتا ہے، نقصان دہ اور مسموم کھانے سے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے،
لیکن وہ گناہ جو ننگوار کا سبب ہیں اور ذلت و رسوائی کا سبب ہیں ان سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ گناہ اس زہر سے بھی زیادہ انسان کی روح کے لیے ضرر رساں ہیں، اس لیے کہ ننگوار کا سبب بھی ہیں، اخروی عقاب کا موجب بھی ہیں، خدا سے دوری بھی، اور پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے بروز قیامت شرمندگی کا سبب بھی ہیں۔ لہٰذا جس طرح مسموم شخص پہلی کوشش کرتا ہے کہ اگر زہر یا زہریلی غذا کھا لے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ آثار زہر بدن سے دور رہے، تو گناہ گار کے لیے گناہ کے برے آثار مٹانے کا جو ایک طریقہ ہے وہ توبہ کا راستہ ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن یاد رکھیے مومنین، ترک گناہ توبہ سے بھی بہتر اور مقدم ہے۔ خدا بند عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی اور سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔